قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائے گا حل لیت لی ولیًا عادیت لی عدواً، فرمائے گا اللہ پاک کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں ایک شخص آئے گا، اس کے پاس نمازیں ہوں گی، فرائض کے علاوہ بھی نمازیں ہوں گی، اتنا پابند کہ فرائض تو فرائض ہیں، نفلی بھی لے کے آئے گا، وہ روزے لے کر آئے گا، نفلی بھی لے کر آئے گا، فرائض تو فرائض ہیں، اور صدقات و خیرات زکوٰۃ کے علاوہ بھی، زکوٰۃ بھی دینے والا اور اس کے علاوہ صدقات و خیرات کرنے والا حاضر ہوگا، حج کرنے والا، نفلی بھی، اتنی عبادات جس سے دیکھ کے ہم کہتے ہیں جی بڑی متقی ہے، بڑی پرہیزگار ہے، اور وہ یاروں کے ساتھ بھی غداروں کے ساتھ بھی بڑی پرہیزگار ہے۔ عمل سے نہیں پتہ چلنا، حضور کی محبت سے پتہ چلے گا کہ یہ دشمن سے نفرت رکھتا ہے کہ نہیں، اللہ کے دشمن سے نفرت رکھتا ہے کہ نہیں، وگرنہ یہ سارے عمل منہ پہ مارے جائیں گے۔ اگر کوئی عمل بھی نہ ہوا تو مالک مہربان ہے، اسی نفرت کی وجہ سے اللہ کرم فرماتے ہوئے اسے جنت بھی عطا فرما دے گا۔ اسے فضیل بن عیاض علیہ رحمہ نے لکھا، اور یہ وہ ہیں جو صوفیہ کے سردار ہیں اور غوث اعظم ان کو کوچ کرتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں جس نے صرف بد مذہب کو اللہ کے لیے غصے سے دیکھا ہے، مجھے پوچھے اسے کیا ملے گا؟ فَإِنْ قَلَّ عَمَلُ، اگر جو اس کا عمل کم ہوا مجھے امید ہے اللہ اسی غیرت کی وجہ سے اس کی بخشی فرما دے گا۔ یہ کون سی دولتی ہیں؟ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اتنی عبادات ہوں گی اس کے پاس، اور اللہ پاک پتہ کیا فرمائے گا؟ حل لیت لی ولیًا، کیا میرے دوست سے دوستی کی؟ یہ دیکھو ممتاز بات، منفرد بات، اسی منفرد بات سے اعلیٰ حضرت کا نام ہے، منفرد و ممتاز۔ نعت پڑھنی بھی آسان ہے، چلنا مشکل ہے، اس سے بھی یہ تو یہ ہے اصل کوئلوں کے اوپر چلنا، یہ ہے پل صراط کے اوپر چلنا، کہ اپنوں سے دوستی ہم نے الٹ کیا، ماں سے دشمنی، باپ سے دشمنی، اور غیروں کو جبھے، اپنوں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور دوسروں کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ حالات بن گئے ہیں۔ لیکن اعلیٰ عظمت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک فرمائے گا حل لیت لی ولیًا، کیا میرے دوست سے دوستی کی؟ حل عادیت لی عدواً، کیا میرے دشمن سے دشمنی کی؟ اگر آیا جواب نہ میں، سارا منہ پہ مارا جائے گا، لے جا اپنی عبادت، لے جا یہ سارا کچھ، ہم اسی کی قبول کرتے ہیں جس کے اندر غیرت ہوتی ہے، جس کے اندر غیرت ایمان ہوتا ہے، دوست سے دوستی رکھی، دشمن سے دشمنی رکھی، سارا قبول ہے، اور اگر یہ نہ ہوا تو سارا مردود ہے، سارا منہ پہ دے دیا مارا جائے گا۔ آج ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے؟ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں؟ کیا یہ نہیں ہمارے لیے؟ یہ حدیث کسی اور کے لیے ہے؟ ہماری کیا صورتحال ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی خاندان ایسا ہو، کوئی خاندان ایسا بتائیں جس میں اتحاد ہو، الا ماشاء اللہ۔ آج تو بھائی بہنوں میں مسئلہ بن گیا ہے، آج تو رشتہ دار ٹوٹ گئے آپس میں، لیکن ٹوٹے کس وجہ سے ہیں؟ ذاتیات کی وجہ سے ٹوٹی ہیں، یعنی ہمارے رشتہ دار شادی پہ نہیں آیا، تعلق توڑ دیا، ہمارے جنازے پہ نہیں آیا، تعلق توڑ دیا، ہمیں مانجنا نہیں دیا، تعلق توڑ دیا، تو ذاتیات کی وجہ سے ہم نے تعلق توڑے ہیں۔ یہ تعلق توڑنا حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اور قرآن و حدیث جس تعلق کے توڑنے کی بات کرتا ہے وہ کون سا تعلق ہے؟ وہ تعلق ہے جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول سے نفرت کرتا ہے، اس کے توڑنے کا حکم دیا ہے اور آپس میں جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ہے، لیکن سلسلہ الٹ ہو گیا۔ میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجدد پاک کی بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں، پتہ چلے ہمارے بزرگ کون ہیں، ہمارے اولیاء کون ہیں، ان میں کتنی غیرت تھی۔ مجدد پاک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے پاس ایک شخص بیٹھتا تھا، اللہ کے ولی تھے، میرے پاس ایک شخص بیٹھتا تھا تو پھر اس نے بیٹھنا چھوڑ دیا، نیکوں کی صحبت بہت فائدہ دیتی ہے، بیٹھنا چھوڑ دیا۔ پھر کیا ہوا مجھے پتہ چلا کہ وہ قریب المرگ ہے، مرنے کے قریب ہے، لیکن اس کے زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا اور کلمے کا نور رک گیا۔ کہتے ہیں میں گیا، میرے پاس جو بیٹھتا تھا، پھر وہ اللہ والے لجپال ہوتی ہیں، پہنچا، جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس کا تو نور ہی بند ہے، تو پھر اللہ سے رابطہ ہوا، عرض کی مالک میرے پاس بیٹھتا تھا، وجہ کیا ہوئی؟ تو پھر ان پر یہ ظاہر ہوا کہ اے فاروق احمد سرہندی، یہ حضور کے صحابہ، میرے محبوب کے صحابہ کے گستاخوں کے پاس بیٹھتا تھا، گستاخ نہیں تھا لیکن یہ گستاخوں کے پاس بیٹھتا تھا، اسی نوسر کی وجہ سے ہمیں اس کا کلمہ بند کر دیا۔
کلمے کا نور روک دیا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی مالک میرے پاس بھی تو بیٹھتا تھا، اگر صحابہ کے گستاخوں کے پاس بیٹھتا تھا یہ اس کا ظلم ہے، لیکن میرے پاس بھی تو بیٹھتا تھا، تو اس کا کلمہ ہی جاری کر دے، اس کا نور جاری کر دے۔ کہتے ہیں دعا کی، اللہ پاک نے اس کا کلمہ جاری کر دیا، اس کی زبان پہ نور جاری ہو گیا۔ مجدد پاک یہ فرمانے ہیں صحابہ کا گستاخ کہاں ہے، اس گستاخ کے پاس بیٹھنے سے کلمہ رک جاتا ہے۔ یہ ہیں ولیوں کے سردار جو ہمیں بتا رہے ہیں کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے ان بد مذاہب کے پاس بیٹھنے سے، کہ اللہ کے جو دشمن ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے اللہ ایمان کا نور لے لیتا ہے، یہ چلا جاتا ہے۔ اور حضور داتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ چلا کہ ایک ولی ہے، تو بڑے لوگ بڑے ہوتے تھے وہ اپنے کو مٹا کر ملنے چلے جاتے تھے، انہیں پتہ چلا تو آپ اس کی زیارت کے لیے نکلے۔ آپ یہ داتا صاحب کشف المحجوب ہمارے پاس فارسی میں موجود ہے، آپ نے لکھا کہ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ مسجد میں آیا ہے اور اس نے فرش مسجد پہ تھوکا ہے، مسجد کے فرش پہ تھوکا اور چہرہ قبلہ کی طرف تھا۔ سلطان العارفین بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سلام بھی نہیں لی، سلام بھی نہیں لی، وہاں سے واپس ہو گئے۔ آپ اگر یہ ولی ہوتا تو یہ مسجد میں نہ تھوکتا۔ یہ ہے معیار ولایت، شریعت کی پاسداری کرتا، مسجد میں نہ تھوکتا۔ اور ولی ہوتا تو پھر اللہ اس سے محفوظ رکھتا، اللہ تھوکنے نہیں دیتا، اس کی کرامت بن جاتی، تھوکنے لگتا اللہ پاک روک دیتا، منہ دوسری طرف کر دیتا، یہ بچ جاتا۔ میں یہ ولی نہیں ہے، سلام بھی نہیں لی۔ دادا صاحب فرماتے ہیں آپ نے اپنے مریدین کو کہا کہ جب میں نے یہ عمل کیا اور غیرت کا اظہار کیا، حالانکہ تھوکنے والا بد مذہب نہیں تھا، تھوکنے والا کافر نہیں تھا، دشمن مصطفیٰ نہیں تھا، بس اس سے یہ عمل ہوا کہ فرش مسجد پہ تھوکا، غیرت ایمانی اتنی تھی۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی سلام بھی نہیں کی، تو جب یہ عمل کیا تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام مجھے خواب میں ملے اور مجھے کہا بایزید یہ جو تو نے کام کیا ہے اس کی برکتیں تجھے ملیں گی۔ ایک تو زیارت مصطفیٰ سے مشرف ہوئے اور مریدین کو کہا اب جس مقام پہ تم مجھے دیکھ رہے ہو اگلے دن میں اس درجے پہ پہنچ گیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے ہاں کہتے ہیں جی یہ تو بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، سلام ہی نہیں لیتا۔ ہم نے کہا ہم نے سیکھا ہی نہیں، ہم نے یہی سیکھا ہے سلام اسی سے لینی ہے جو اللہ اس کے رسول کے آگے چکا ہے، سلام اسی سے لینی ہے جو مسجد کا ادب کرتے ہیں، مسجد کا احترام کرتے ہیں۔ جو شریعت مصطفیٰ کا احترام نہ کرے، شریعت کے پڑھچے اڑائے، جدھر آوارہ جدھر مرضی جائے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارا اسی کے ساتھ تعلق ہے جس کا تعلق رسول اللہ سے ہے۔ اسی شعر پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا حافظ بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورت انداز میں کہا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد۔ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ مرحومہ کی مالک کامل و بخشی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔